नाज़रीन, हमने पहले भी कहा था कि ज़ाहिर है जो और ये बात अब तो खैर खुले आम सब लोग तस्लीम करते हैं, इस पे एडिटोरियल भी लिखे जा रहे हैं कि जो नेतन्याहू है उसकी ज़िंदगी लोगों की मौत में है, क्योंकि वो एक जराइम पेशा आदमी तो है ही। वो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ने भी उसे जराइम पेशा करार दिया, और अमेरिका बहादुर जो है उसका पालतू है वो, और वो उसको बचाए रख रहा है। लेकिन ये है कि वो अब जंग उसने, चूँकि ईरान से अब वो जंग लड़ नहीं सकता, ईरान ने बुरकस निकाल दिया उसका, और अब वो सीरिया में ये दरूज़ का एक बहाना बना के जो क्रिश्चियन जो हैं उनको वो उनकी खातर वो उसने बमबारी शुरू कर दी। हमने ये कुछ दिन पहले कहा था मियाँ साहब कि तुर्की जो है वो इजाज़त नहीं देगा शाम के हिस्से बखरे होने की, और आज तुर्की ने बराह रास्त ये कह दिया है कि वो इसके टुकड़े नहीं होने देगा, और जो है वो अब इसका मतलब ये, और साथ एक और भी, खैर वो इल्ज़ाम कहेंगे, हम तो इसे इनाम ही समझते हैं, वो ये कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मिसाइल की रेंज बढ़ा रहा है, और ये इसलिए बढ़ा रहा है ताकि तुर्की और इसकी अगर मुमकिन जंग होती है इजराइल की, तो इजराइल तक को निशाना बना सके। और ज़ाहिर है अगर इजराइल और तुर्की की जंग होगी तो हमें तुर्की के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की हमारे साथ खड़ा हुआ था जब इजराइल और इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया था। तो मियाँ साहब ये एक और सिचुएशन डेवलप होती नज़र आती है मुझे बहुत जल्द, क्योंकि अब एक ही हल है, हल कोई नहीं है। पूरी दुनिया और इस ग्लोब को अगर हम बचाना है तो इजराइल की जो प्रेजेंट रूलिंग एलीट है इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे से ट्रंप तो हाथ नहीं खींचेगा, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए था कि कुछ दिन और बमबारी करता वहाँ पे, और इनको नीज तक ले आता, और ये जो इंसानों के कसाई हैं इस दुनिया में दनाते फिरते हैं, इनका हाथ कोई रोक सके। और मेरे ख्याल में उर्दवान जो है वो भी हार्ड लाइनर है, वो भी डिप्लोमेसी एक हद तक ही करते हैं। उसके बाद अगर उर्दवान साहब ने फैसला कर लिया तो मेरे ख्याल में ये जंग होगी और ये फैलेगी भी, और ईरान नेटो का भी हिस्सा है, तुर्की नेटो का भी हिस्सा है, और ख़ासी पावरफुल आर्मी है उसके पास। उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में सबसे आगे है। मियाँ साहब, योर टेक। देखें कायद साहब, जो सदर ट्रंप हैं वो तो उनकी हमायत से जो नेतन्याहू है पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपने देखा कि आज अमेरिका ने यूनेस्को से अपना नाता तोड़ लिया है, सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि वो इजराइल जो है उसको तंग करता है यूनेस्को, और उसमें जो है वो तकसीम करने की सूरत हाल जो है वो पैदा कर रहा है और उसके खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए इसको तो रूल आउट कर देना चाहिए कि बिल्कुल वो अमेरिका जो है पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात है शाम पर अगर हमला करता है बाकायदा इजराइल, जो कि आज तुर्किया ने कह दिया है, तो ये ना तो काबिल कबूल होगा तुर्किया को, ना काबिल कबूल होगा सऊदी अरब को, और ना ही मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक को, और ना ही रशिया को, क्योंकि शाम गिरता है तो फिर तुर्की इसका मतलब है अगला निशाना है, और तुर्की गिरता है, अगर तुर्की गिरता है तो फिर आपको मालूम है कि उसके बाद जो है वो निशाना पाकिस्तान है। तो इसलिए तुर्किया ने बाकायदा तौर पर आज कह दिया है कि हम बराह रास्त मुदाखलत करेंगे अगर शाम को तकसीम किया गया, तकसीम करने की कोशिश की गई, और इसराइल जो है वो इस पर तुला हुआ है कि वो शाम पर हमले करेगा और वहाँ की जो इस वक्त हुकूमत है उसको ख़त्म करेगा। ये दुरूज कबीला जो है ये एक सिर्फ और सिर्फ बहाना है। असल में इसराइल शाम को गिराना चाहता है, और शाम को गिराकर वो आगे बढ़ना चाहता है ताकि ग्रेटर इसराइल जो है उसका अपना एजेंडा पूरा कर सके, और बिल्कुल अमेरिका उसकी जो है पुष्ट पर खड़ा है, और जो भी उसके खिलाफ इकदाम होता है उसको वो काउंटर करता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अगर ये जंग होती है तो फिर तुर्किया जरूर उसमें कूदेगा, और अगर तुर्किया कूदता है तो उस पर उसका जो साथ है वो पाकिस्तान जरूर देगा। इंडियन मीडिया इल्जाम लगा रहा है, लेकिन इसमें और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान रेंज बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो रेंज बढ़ा रहे हैं वो तो अपने दिफा के लिए, अगर रेंज है तो वो अपने दिफा के लिए पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिफा किससे है? हमारा पड़ोसी जो है वो एक बहुत बुज़दिल और मक्कार दुश्मन है। इजराइल भी हमारा दुश्मन है। अगर इजराइल को जिसारत करता है तो बिल्कुल हम उसका मुकाबला नहीं बल्कि उसके दांत खट्टे करेंगे, उसको भी जिल्लत अमेज। अच्छा मियां साहब, ये क्या खबर है? लेकिन तुर्किया ने हमारा साथ दिया था। एक खबर और भी है, ये जो मिग थे, रशियन मिग्स, जिसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था, ज़ाहिर पुरानी टेक्नोलॉजी है, उनको उन्होंने ग्राउंड कर दिया है। तो ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है उनकी। एक टैसिटली एडमिशन है कि इंतहाई उनकी इनएडिक्वेट फोर्स है, और जो वो सुपर पावर का वो एक घमंड था, इससे और भी मेरे ख्याल में
ہم بھی خیر کوئی سپر پاور ہم نہیں ہیں، ہم تو اپنے دفاع کی بات کرتے ہیں، وہ ہر کوئی اپنی دفاع کی بات کرے، مگر یہ اب ریپلیس کس سے کرے گا؟ کیونکہ رافیل بیچارے تو کھجل ہو کے رہ گئے دنیا میں میاں صاحب۔ دیکھیں قائد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو پائلٹ اگر اناڑی ہوں اور ٹیکنالوجی پرانی ہو یا ٹیکنالوجی نہیں بھی ہو، رافیل ان کے پاس تھے، انہوں نے اڑا لیے، وہ بھی تو انہوں نے تباہ کرا لیے۔ اور دیکھیں جو MiG 21 ہیں، یہ 876 میں سے ان کے 490 جو ہیں تباہ ہو چکے ہیں، 170 پائلٹ جو ہیں ان کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو افواج ہیں ان کا مرال نہیں ہے، ان کی جو تربیت نہیں ہے، ان پر توجہ نہیں دی گئی، اور مودی صرف اور صرف مسلم دشمنی میں اور اپنے اقتدار کی خاطر جو ہے وہ 11 سال لگا رہا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے انہوں نے اس کو گراؤنڈ کر دیا ہے مستقل طور پر۔ ان کے پاس اس کے علاوہ اور ایئر فورس کے پاس ہے کیا قائد صاحب؟ جو رافیل ہے اس کی ٹیکنالوجی تو فیل ہو چکی ہے، ان کے پاس تو ان کا سورس کوڈ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بھی ان کے پاس نہ ہی سمجھیں۔ اور MiG 20 جو ہے وہ اگر گراؤنڈ کر دیتے ہیں، جس کی تقریب باقاعدہ طور پر دفنانے کی ہوگی، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر انڈیا تو بالکل ایسا سمجھے کہ وہ سپر جو فضائی طاقت ہے اس کی وہ تو گراؤنڈ ہو چکی ہے، اور ان کی جو بری طاقت ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی۔ ہم نے اس میں جا کے LOC پر جو انہوں نے جسارت کی تھی اس پر ان کو وہ مارا کہ ان کی چوکیاں جو ہے تباہ کر دی، اور انہوں نے سفید جھنڈے جو ہے لہرا دیے۔ اس وقت ان کے پاس نہ بحری طاقت ہے، نہ بری طاقت ہے، نہ ان کے پاس جو ہے فضائی طاقت ہے۔ اب اس وقت انڈیا کی تمام افواج جو ہیں وہ ان کا حال وہ ہوا ہے کہ جو بالکل افواج جس طرح کہیں کہ بے یارو مددگار افواج ہیں، ان کا مرال بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنی حکومت کے بارے میں شکایات لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو کوئی جہاز دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کا طیارے جو ہیں وہ گرا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا بیلجیم اور انڈونیشیا وغیرہ نے تمام نے جو ہے وہ اپنے وہ سارے کے سارے سودے جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں، اور سارے کا رخ جو ہے وہ چین کی طرف مڑ گیا ہے۔ ہمارا جو 17 ہے، اس کو سوری جو تھنڈر 17 تھنڈر ہے، وہ اس کے جو پوری دنیا میں چرچے ہیں، آپ نے دیکھ لیے قائد صاحب کہ برطانیہ میں ہمارے طیاروں کو باقاعدہ طور پر ایوارڈ ملا ہے، اور باقاعدہ طور پر وہاں پر استقبال ہوا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی بات اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی فتح لیتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم فضاؤں کے بھی سلطان ہیں۔ ایک خبر اور بھی آ رہی ہے میاں صاحب، اور یہ ہے، اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو چینی ساختہ ہمارے پاس جو PL-15 ہے، جو کہ بہت مؤثر ثابت ہوا ہے، اور جس نے پورا دنیا کا جو ایک اسلحے کی مارکیٹ ہے اس کی ساری نوعیت تبدیل کر کے رکھ دی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی رینج جو ہے وہ اصل رینج 300 کلومیٹر ہے، اس کو اپ گریڈ کر رہا ہے پاکستان تاکہ اسرائیل نشانے پر آ سکے۔ ظاہر ہے بھائی اسرائیل جو ہے بہرحال امریکہ بھی ایک لاغر قسم کا سامراج، اب یونی پولر دنیا نہیں رہی، اب بائی پولر بن گیا، اور ساؤتھ جو ہے وہ اب زور پکڑ رہا ہے۔ تو اگر انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے آن دی پریٹیکٹ کی ہم جو ہے ہم دہشت گردی کر رہے ہیں، اور عجیب، اب تو اس کی کہانی کوئی خرید بھی نہیں رہا۔ اتنی بودی اور اس کا جو ایک ہی جنگ نے اتنا ننگا کر دیا ان کو کہ ان کا کوئی بیانیہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اتنا آئسولیشن میں انڈیا چلا گیا، اور مودی کی وجہ سے گیا ہے۔ یہ مودی کی وجہ سے گیا۔ انڈیا میں یہ نہیں ہے، وہاں پہ بڑے دوسرے مختلف لوگ بھی ہیں یا جو مودی سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن مودی جو ہے وہ پاکستان کو ڈیمونائز کر کے، اور سب سے جو ان کی پسماندہ پرتیں ہیں جو بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ، ان کو موبلائز کر کے وہ، حالانکہ یہ بھی میاں صاحب میں آپ کو بتا دوں، مودی کی جو ووٹ اس نے آخری لیا تھا وہ 38% تھا ٹوٹل جو پولڈ ووٹوں کا، 60-70% ووٹ، 60% ووٹ اس کے خلاف پڑے تھے، 62% ووٹ جو ہے۔ مگر یہ فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم ہے، یہ ایک جمہوریت کے نام پہ یہ جو کھیلا جاتا ہے نا ڈرامہ، ہیں جی کہ جو فرسٹ پاس دی پوسٹ پہ دے دیتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ جو اصل رولنگ کلاسز پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں وہ اپنے مرضی کو بندے کو آگے کر سکے۔ یہ ان کی مرضی کی بندہ تھا، اڈانی کا آدمی ہے، یہ اڈانی اور امبانی کا آدمی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کا کھیل اب مجھے لگتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور راہل گاندھی جو باتیں کر رہا ہے، آج راہل گاندھی نے ایک بڑی برملا بات کی، اس نے کہا کہ جب ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں تو اس پہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہو، اسمبلی میں آ کے بتاؤ کہ یار تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل نا اس کے اندر مودی صاحب کے اندر چونکہ ایک بڑا خبط عظمت تھا ان پر، ان کے نا وہ ان کے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ سنا ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ڈیمی گاڈ جسے کہتے ہیں نا، ایک جعلی خدا جسے سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو وہ میرے خیال میں
لیکن جو دنیا میں خطرناک بات میاں صاحب جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں جب تک یہ نتان یاہو بیٹھا ہوا ہے یہ نچلا نہیں بیٹھے گا، اور امریکہ میں جو جیوز کی لابی ہے وہ انتہائی پاورفل ہے۔ ہم آپ کو ایک خبر اور بھی دیتے چلیں یہاں پر کہ جو وہ اپسٹائن کا کیس تھا میاں صاحب، اس میں ایک عورت اور سامنے آ گئی ہے اور اس کا نام ہے ماریا فارمر، اور وہ جو الزامات ٹرمپ صاحب پہ لگا رہی ہے، اور آج ہی کی نیو یارک ٹائمز میں وہ چھپا ہے، وہ باتیں یہاں بیان نہیں کر سکتے، خاصی جو ہے وہ نامناسب باتیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اپسٹائن نے خودکشی کی تھی مبینہ طور پر، یا اس کو خاموش کیا گیا تھا، یہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں۔ دیکھیں کیسا مسئلہ یہ ہے یہ جو ابھی بات آپ کر رہے تھے، انڈین میڈیا کہہ رہا ہے PL-15 کی ہمیں رینج بڑھانی چاہیے۔ دیکھیں جو 6 فروری اور 10 فروری کو جو چیزیں سامنے آئیں اس میں جو نتان یاہو اور مودی کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آیا، اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ سامنے آیا، اور آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیل ایران جنگ لگی وہاں پر بھی مودی اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ سامنے آیا۔ تو اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ دونوں مل کے جو ہے وہ ہم سے دوبارہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی جو حملہ ہوا ہے وہ اسرائیل اور بھارت مل کے پاکستان پر حملہ ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں بڑھانی چاہیے، جب ضرورت اگر پڑی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے فی الحال اس کی کہ ہم جو ہے وہ بہت لانگ رینج جو ہے وہ میزائل بنائیں یا ہم لانگ رینج جو ہے وہ اپنا رینج جو ہے لانگ کریں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہمیں بالکل اس کی رینج جو ہے بڑھانی چاہیے، ہمیں بالکل اسرائیل تک جانا چاہیے۔ اگر اسرائیل ہم پر جو جسارت کرتا ہے، ترکی پر جسارت کرتا ہے، جب پاکستان کو نشانہ بناتا ہے